الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا صدق اللہ العظیم۔ تفسیر بیضاوی میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس دن ہر نفس جو بھی اس نے خیر میں سے عمل کیا وہ حاضر پائے گا، اور جو اس نے عمل کیا سو میں سے چاہے گا کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ایک لمبی مدت ہوتی۔ کیا فرماتے ہیں امام بیضاوی؟ یوم منصوب بتود۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ظرف منصوب پڑھیں گے تو اس پہ کوئی عامل ہوگا، تو عامل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جو اس میں ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ ظرف منصوب ہو گیا۔ تو یہ جو بعد میں آ رہا ہے نا تودو، تو تودو کا ظرف کیا ہے؟ تودو کب وہ چاہے گا، کب؟ یوم تجد۔ تو گویا تودو کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہے گا اس دن جس دن وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ تو یوم منصوب کیوں ہے؟ اس کا عامل کون ہے؟ تودو۔ تو فرمایا کہ یوم منصوب بتودو ای تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف اعمالها او جزاء اعمالها من الخير والشر حاضرة لو ان بينها وبين ذلك اليوم وهوله امدا بعيدا۔ کیا مطلب بنا؟ تتمنى كل نفس، ہر نفس چاہے گا۔ اب آگے یوم معذوف منصوب کیوں ہوا؟ تمنا کی وجہ سے، وہ تودو، اس دن جس دن وہ اپنے اعمال یا اعمال کی جزا یا صحائف پائے گا خیر اور شر میں سے حاضر، کہ کاش کہ اس کے اور اس دن کے درمیان کیا ہوتا؟ وَحَوْلِهِ، اور اس کی ہولناکیوں کے درمیان ہوتا امدن بعیدا، لمبی مدت ہوتی۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ اچھا اگلی رائے بتاتے ہیں، او بمضمرن نحوی اذکر، یا پھر یہ یوم منصوب ہوگا کسی مضمر کی وجہ سے، جیسا کہ اذکر یوم تجد، تو اذکر کو معذوف مان لیں اور اس کو عامل بنا لیا جائے گا کس کا؟ یوم کا۔ بات واضح؟ اب آگے ذرا سمجھیے گا جو بات آ رہی ہے۔ کہتے ہیں وَتَوَدُّ حَالٌ مِّنَ الضَّمِيرِ فِي عَمِلَتْ۔ کہہ رہی ہیں جو تودو ہے، پہلی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو ضمیر ہے عاملت میں، یعنی جو ہیا کی ضمیر مستتر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا حال ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلی ترکیب یعنی یوم تجد کل نفس ما عملت وما عملت، آگے بھی من سوء حال کونها تودو، ٹھیک ہے؟ تو تودو جو جملہ فعلیہ ہے مضارع کی شکل میں، وہ جملہ فعلیہ محلاً منصوب ہے۔ کیوں محلاً منصوب ہے؟ عملت میں ہیا کی ضمیر مستتر کا حال ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں تودو کیا ہے؟ حال من الضمیر فی عاملت۔ اچھا یہ پہلی رائے ہو گئی۔ او خبر، یا یہ کیا ہے؟ خبر، کس کی خبر ہے پھر یہ؟ فرمایا لما عملت من سوء، یہ جو ما عملت من سوء اس کی خبر ہے، اور پہلا جملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، پہلے یہ پڑھ لیں، وَتَجِدُ مقصور علی ما عملت من خیر۔ وَتَجِدُ تجدو کا تعلق صرف ہے علی ما عملت من خیر سے۔ حضرات ذرا سنیے، بنا اس طرح یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، بات ہو گئی ختم۔ تجدو کا تعلق کس سے ہے؟ ما عملت من خیر محضرہ سے، بس۔ اس کے بعد ایک نیا جملہ شروع ہوا، وہ کیا ہے؟ وما عملت من سوء ای والذی عملت من سوء، یا واللتی عملت من سوء، وہ کیا؟ اس کی خبر کیا ہے؟ ما مبتدا ہے اور عملت من سوء اس کا صلہ ہے، اور یعنی اس میں موصول کا، اور تودو اس کی خبر ہے۔ تو پہلا جملہ کہاں مکمل ہوا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تودو، کیونکہ جو عملت من خیر ہے وہ تو نہیں چاہے گا نا تودو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ تو اب یہاں اس جملے کی ترکیب کیا بنے گی؟ وہ تو معاملہ وہیں تک تھا، اور جو دوسرا نفس ہے جس نے شر میں سے کیا ہے وہ کیا چاہے گا؟ تودو لو ان بینہا وبینہ امدا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی آگے دیکھیے، اب پڑھیں، کہہ رہے ہیں او خبر لما عملت من سوء، ٹھیک ہے؟ وتجدو، جو پیچھے آیت آپ کہیں گے تجدو کا مفعول بھی نہیں ہے ما عملت، تو ادھر بھی تھا نا ما عملت وما عملت، اس پر عطف نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں، وتجدو مقصور علی ما عملت من خیر، وہ وہیں تک ہے، بس بند۔
اچھا اب اگلی بات دیکھیے، کہتے ہیں یہ جو ما ہے نا، ما عملت من سوء، یہ ما شرطیہ تو نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ موصولہ. کہتے ہیں ولا تکون ما شرطیہ، یہ ما شرطیہ نہیں ہے. کیوں؟ بھی دو وجوہات ہیں، ایک نحوی اعتبار سے بتائیں گے اور ایک معنوی اعتبار سے. تو فرماتے ہیں ولا تکون ما شرطیہ لارتفاع تودع، کہتے ہیں کیونکہ تودع مرفوع ہے، جواب شرط میں اگر مضارع آ جائے تو وہ مجزوم ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو لہٰذا یہ ما شرطیہ نہیں. اگرچہ یہاں بھی علماء کا اعتراض یہ ہے کہ اگر پہلا حصہ جو ہے وہ ماضی ہو تو دوبارہ اگر مضارع آئے تو اس کا مجزوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اعتراض ہے. لہذا اصل جواب اس کا معنوی ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں وَقُرِئَ وَدَّتْ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو تودع مجزوم نہیں، لیکن اس کی تو قرأت ودت بھی ہے. کیا مطلب؟ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ وَدَّتْ، ودت، تو پھر تو جواب شرط ہو سکتا ہے نا، ویسے یہ متواتر قرأت نہیں ہے، یہ قرأت متواتر نہیں ہے. اچھا کیا فرماتے ہیں وَقُرِئَ وَدَّتْ وَعَلَى هَذَا، کہہ رہے ہیں اگر یہ قرأت لے لی جائے يَصِحُّ أَن تَكُونَ شَرْطِيَّةً، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ما شرطیہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وَلَكِنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْخَبَرِ أَوْقَعُ، لیکن اس صورت میں بھی اس کو خبر پر محمول کرنا زیادہ وقیع ہے. کیوں؟ اوقع معنی، معنی کے اعتبار سے زیادہ وقیع ہے. لأنه حکایت کائن، کیونکہ یہ ایک حکایت ہے، واقعے کا بیان ہے اس شے کا جس نے ہونا ہی ہونا ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ لأنه حکایت کائن، اور ساتھ کیا کہتے ہیں وأوفق، اور یہ قرأت چونکہ قرأت مشہورہ نہیں ہے، متواترہ نہیں ہے، تو لہذا یہ معنی اوفق للقراءۃ المشہورہ. دیکھیں یہ جو ما شرطیہ ہوتا ہے اس کے اندر شرط ہوتا ہے، وقوع کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، تود لو ان، بھائی اگر آپ کہیں نا، یعنی یہاں انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ کہتے ہیں ما شرطیہ لا تفید الوقوع، ما شرطیہ میں وقوع نہیں ہوتا، صرف کیا اگر شرط ہوئی تو یہ ہوگا، بس ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں ہمیں بتایا جاتا اس میں. سمجھ آئی؟ یعنی مثال کے طور پہ کہا جائے ما صنعت صنعت، یہ مثال دیں، ما صنعت صنعت، جو تم کرو گے نا میں بھی کروں گا. ما صنعت صنعت، اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم کرو گے ان صنعت صنعت. سمجھ میں آ رہی؟ ما شرطیہ کی جگہ آپ کیا رکھ سکتے ہیں؟ ان. تو اس میں کیا وقوع ضروری ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا، کائن ہے وہ لازماً، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں وہ تو کائن ہے، وہ تو ہو نہیں ہونا ہے. لہذا اگر آپ کہیں گے وما عملت من سوء کا مطلب کیا ہوگا اگر شرطیہ لیں گے؟ ای شیء عملت من سوء تود، سمجھ میں آ رہی؟ جو بھی وہ کرے گی سوء میں سے ودت، لیکن کرے گی یا نہیں کرے گی اور چاہے گی کہ نہیں چاہے گی یہ ضروری نہیں ہے. اگر ما شرطیہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قیامت کا بیان ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو جب ہونا ہی ہونا ہے تو اس کو ما موصولہ لیں نہ کہ ما شرطیہ. یہ بحث ہے خلاصہ. دیکھیں کیا فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْخَبَرِ أَوْقَعُ مَعْنًا لِيش لِأَنَّهُ حِكَایَةُ کَائِنٍ، یہ ایک ہونے والے کی حکایت ہے، شرط کے اندر بالفعل ہونے کا مفہوم نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ قرأت متواتر ہے ہی نہیں تو ہمیں ویسے اس سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں وَأَوْفَقُ لِلْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ، اور قرأت مشہورہ میں تو ما شرطیہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ان کی رائے یہی ہے کہ اس کا تودع کا مجزوم ہونا ضروری ہے، تو مجزوم ہے ہی نہیں. اور یہ قرأت متواتر نہیں ہے، اور یہ قرأت متواتر نہیں ہے لیکن اس کو بھی محمول خبر پہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ہم اس کو خبر پہ محمول کریں گے کیونکہ یہ موافق ہو جائے گی قرأت متواتر. لیکن اس قرأت کو نہ بھی دیکھیں تو آپ نے جیسے کہا کہ ماضی ہے تو اس صورت میں منصوب ہونا ضروری ہے، وہ ان کی رائے نہیں ہے، وہ نحویوں کی رائے ہے بہت سے، لیکن ان کی رائے نہیں. لہٰذا انہوں نے تو بتا دیا کہ قرأت مشہورہ میں وہی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جواب جو دے رہے ہیں وہ ادھر بھی دیا جائے گا لِأَنَّهُ حِكَایَةُ کائن. حکایت قائم کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسے واقعے کی حکایت ہے جس نے ہونا ہے، یہ صرف شرط نہیں ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، ہونا ہی ہونا ہے. تو ہونا ہی ہونا ہے تو پھر یہ ما موصولہ ہے وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا. سمجھ میں آ رہی؟ آگے پڑھ لیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پہلے بھی آ چکا ہے نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو کہہ رہے ہیں کَرَّرَهُ لِلتَّأْکِیدِ وَالتَّذْکِیر، اس کو دوبارہ مکرر کیوں کیا؟
تاکید اور تذکیر کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد اشارۃ الی انہ تعالی انما نہاہم وحذرہم رأفۃ بہم. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے جو انہیں منع کیا ہے نا اور ڈرایا ہے وہ اللہ نے رأفت کی وجہ سے کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ لِأَنَّ اللَّهَ مُخِيفٌ, اللہ کو خوف نہیں. ان واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تو رؤوف بالعباد ہے, پھر کیوں ڈرا رہا ہے؟ یہ اللہ کی رافت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اپنے آپ سے خبردار کیا. اشارتاً یا اشارتاً الی انہ تعالی انما نہاہم وحذرہم رأفۃ بہم ومراعاۃ لصلاحہم, اور ان کی صلاح کی رعایت کرتے ہوئے. او یہ ایک رائے, دوسری رائے کیا ہوگی؟ او انہ لذو مغفرۃ وذو عقاب, یا مراد جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ذو مغفرۃ وذو عقاب, تو یحذرکم اللہ نفسہ میں ذو عقاب کا بیان ہے اور واللہ رؤوف بالعباد میں ذو مغفرۃ کا بیان ہے. تو کہتے ہیں انہ لذو مغفرۃ وذو عقاب فیرجى رحمتہ ویخشى عذاب, تو اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا جائے. تو گویا جیسے اللہ نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, تو پہلے ویحذرکم اللہ نفسہ, یہ کیا ہے؟ یہ تخویف ہے. واللہ رؤوف بالعباد کیا ہے؟ ترغیب. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آپ جانتے ہیں کہ وفد نجران کو کہا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نحب اللہ, تو کہا ٹھیک ہے. یک طرفہ محبت کے دعوے دار تو بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن محبت خدا کس سے کرتا ہے یہ اصل مسئلہ ہے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, خدا تم سے محبت کرے گا. المحبت, یہ ساری بحث کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ متکلمین کے ہاں محبت حقیقتاً خدا کے لیے لائق نہیں ہے, تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ محبت وہاں فطری مناسبت, محبت اصل میں کہتے ہیں فطری مناسبت دو کے درمیان ہو جائے. خدا اور بندے میں جو کہ کوئی مناسبت ہے نہیں سرے سے, تو لہذا وہاں حقیقی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. میں خدا سے محبت کرتا ہوں یعنی میں خدا کے خیر کا طالب, اور خدا مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی میرے اوپر انعام کا ارادہ فرماتا ہے. وہ محبت کی صفت کو انعام کی طرف لوٹاتا ہے. یہ بات کچھ متکلمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے, جن میں امام غزالی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, محبت ان سے ماورا ایک معنی ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے. اور یہ بات صوفیہ اسی کو اون کرتے ہیں, وہ محبت کو ایک الگ صفت قرار دیتے ہیں, صرف ارادہ نہیں. متکلمین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا میرے سے محبت کرنے کو وہ اللہ کے صفت ارادہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں, یعنی ہوا یرید الخیر لی فہذا ہوا حبہ لی. تو اب یہ ذرا متکلمین کے طریقے پر کچھ بتائیں گے نا, تو کہیں گے کہ بھئی انسان محبت کرتا ہے کمال سے, جمال سے اور احسان سے. ان معنی میں تو خدا سے محبت ہو سکتی ہے, لیکن محبت کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جو صرف فطری مناسبت کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ اس کے انکار کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں المحبت, محبت کیا ہے؟ میل النفس الی الشیء, کسی نفس کا کسی شے کی طرف کیا ہونا؟ میلان ہونا. کیوں ہوتا ہے میلان؟ لکمال ادرک فی, اس کمال کی وجہ سے جو اس شے میں پہچانا جائے. بحیث یحملها علی ما یقربها الی, وہ کمال اس نفس کو مجبور کرتا ہے ان اعمال پر جو اسے اس کمال کے قریب کرے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ محبت نفس, محبت ہے نفس کا میلان اس شے کی طرف جس میں کمال کا ادراک ہو جائے, تو وہ کمال اس نفس کو مجبور یحملها آمادہ کرتا ہے علی ما یقربها الی, کہ جو اسے صاحب کمال کے قریب کرے. والعبد اذا علم, اور انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ ان الکمال الحقیقی لیس الا للہ, کہ کمال حقیقی تو سوائے اللہ ہی کو لائق ہے. وان کل ما یراہ کمالا من نفسہ او غیرہ فہو من اللہ وباللہ والى اللہ, جو بھی اپنے نفس میں یا غیر میں کمال دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی توفیق سے ہے اور اللہ ہی کی طرف راجع ہے. ٹھیک, فہو من اللہ باللہ اور الی اللہ. لم یکن حبہ, تو اب جب یہ معرفت اسے حاصل ہو جائے گی تو لم یکن حبہ الا للہ وفی اللہ, تو اس کی محبت بھی للہ فی اللہ ہوگی. وذلک یقتضی ارادۃ طاعتہ, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر مقتضی ہوگی کہ انسان اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرے, اور کس کا ارادہ کرے؟ والرغبۃ, یعنی ارادۃ طاعتہ والرغبۃ ارادۃ الرغبتی, ٹھیک ہے, فیما یقربہ,
ان چیزوں میں رغبت کا ارادہ کرے جو اللہ کے قریب کرے اسے. ٹھیک ہے, بات کہاں پہنچی انڈین, کہاں پہنچی؟ ہوتے ہوتے بندہ ارادہ کرے خدا کی اطاعت کا, بندہ رغبت رکھے ان چیزوں میں جو خدا کے قریب کریں. لہذا کیا فرماتے ہیں, فَلِذَلِكَ فُسِّرَتِ الْمَحَبَّةُ, اسی لیے محبت کی تفسیر کیا کی جاتی ہے؟ بِإِرَادَةِ الطَّاعَةِ, کہ وہ اطاعت کا ارادہ ہے. وَجُعِلَتْ مُسْتَلْزِمَةً لِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ فِي عِبَادَتِهِ وَالْحِرْصِ عَلَى مُطَاعَبَتِهِ, اور اس کو جیسے مستلزمہ بنا لیا گیا اس ارادے کو. کون سے ارادے کو؟ ارادت طاعت, کہ وہ اتباع رسول کا ہو اللہ کی عبادت میں, کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنی تو کیسے کرنی ہے؟ اتباع رسول. والحرص على مطاوعته أي مطاوعة الرسول فيما يبلغ عن ربه. اچھا, یحببکم اللہ, یہ تو بندے کی محبت ہو گئی. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, جواب للامر, اس لیے مجزوم ہے نا, فاتبعونی, یحبب مجزوم ہے, جواب للامر ای یرضى عنکم, تو محبت کا کیا مطلب ہے؟ خدا راضی ہوگا. ویکشف الحجوب عن قلوبکم, اور تمہارے دلوں سے حجاب اٹھا دے گا. بالتجاوز عما فرط منکم, جو تم سے اعمال صادر ہو گئے نا ان سے تجاوز کر کے. فرط من کا مطلب ہے جو تم سے نکل گئے, تمہاری خطائیں. فیقربکم من جناب عزہ ویبوئکم فی جوار قدسی, تو تمہیں اپنی عزت کے جناب کی قربت عطا کرے گا اور تمہیں اپنی قدس کے جوار میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. مطلب جوار یعنی پڑوس. کہتے ہیں عبر عن ذلك بالمحبہ علی طریق الاستعارۃ او المقابلۃ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی محبت ہے نا, اس کو محبت کہا گیا. دو, یا تو استعارہ ہے. استعارہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ بھئی محبت کا لفظ جو ہے وہ ارادہ خیر کے لیے لے لیا گیا. یعنی محبت چونکہ مستلزم کس کو ہوتی ہے؟ خیر کے ارادے کو نہیں. میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کے لیے خیر چاہوں گا کہ نہیں؟ تو تشبیہ ہو گئی نا. تو محبت کی حقیقت تو نہیں ہے, لیکن محبت کے لوازمات کے لیے لفظ محبت کو بطور استعارہ لے لیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یعنی اللہ کے لیے لفظ محبت بطور استعارہ آیا, اپنی حقیقت میں نہیں. اور استعارہ مجاز کی اقسام میں سے, یعنی مجازہ. یا پھر کیا ہے؟ او کیا فرمایا جا گیا؟ اول مقابلہ کا, جس کو ہم مشاکلہ کہتے ہیں. وَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. تو اللہ کے لیے حقیقتاً تو نہیں ہے نا, وَمَكَرُوا, لیکن چونکہ بندے کی محبت کا ذکر آیا تو اللہ نے اس کے جواب میں کیا نقل کیا؟ کیا نقل کیا؟ محبت. تو یہ محبت حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مشاکلتاً یا مقابلتاً ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں یہ دو آراء ہو سکتی ہیں متکلمین نے جنہوں نے بیان کرتے ہیں. یعنی الحب اگر اللہ کی طرف نسبت ہوگی یا مجازاً یا مقابلتاً, حقیقتاً نہیں ہے. حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً تو ہوتا ہے میل النفس الی کمال. تو انسان میں کون سا کمال؟ اور ای میل للنفس, وہ تو بتا دیا نا اوپر, المحبۃ میل النفس الی الشیء لکمال ادرک فیہ. تو اس معنی میں, لیکن محبت کا اس سے ماورا کوئی معنی ہے جس میں تشبیہ لازم نہ آتی ہو اور نقص لازم اگر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا اس بات خدا کے حق میں ہو سکتا ہے. صوفیہ کے خیال میں ہے, کچھ متکلمین کے خیال میں بھی ہے, اکثر متکلمین کے خیال میں اس سے ماورا معنی نہیں ہے. جو اس بات کرے گا وہ اس بات محبت کرے گا, جو نہیں کرے گا نہیں کرے گا. ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تو اس معنی میں حقیقی ہے کہ ہمارا نفس مائل ہوتا ہے کمال کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے, احسان کی وجہ سے. لیکن امام صاحب جیسے فرماتے ہیں غزالی, اس کے سوا بھی ایک ہے. لیکن اس میں جو چوتھی چیز کی مناسبت وہ تو نہیں ہو سکتی. مناسبت ہے, یہی امام صاحب فرماتے ہیں. مناسبت سے مراد وہ کہتے ہیں کہ انسانی روح اور وجود خدا بندی میں ایک مناسبت ہے, مخلوق مناسبت ہے, اس کے اندر کچھ صفات ایسی رکھی گئی ہیں جو صرف صفات ربوبیت کا پرتو ہیں. ایک اس وجہ سے, ایک آپ کہیں گے روح مجرد وجود ہے, متکلمین کے ہاں مجرد نہیں ہے, اب ان کے ہاں مجرد وجود. تو ایک نوع کی سلب میں مشارکت ہے. سلب میں مشارکت ماہیت میں مشارکت پر دلیل نہیں ہوتی نا. تو اب وہ ہماری روح بھی لا فی مکان ولا فی زمان, لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال, یہ سب سلبیات جو ہم خدا کے لیے بیان کرتے ہیں وہ روح مجردہ کے لیے بھی موجود. اب یہ ایک مناسبت تو ہے, لیکن یہ مناسبت پھر سلب ہے. تو اس طریقے پر کچھ نکالتے ہیں.